اور یہ اتنا بڑا فضل ہے رب کا کہ کسی کو نہ مل سکا نہ ملے سوائے مسلمانوں کے۔ دنیا میں 7 ارب سے زیادہ انسان ہیں جو کفر اور شرک کی نجاستوں میں آلودہ ہیں۔ اللہ نے اس شرک اور کفر کی زمینوں سے ہمیں نکال کے دامن توحید میں آباد فرمایا۔ یہ ہمارے اور آپ کے رب کا ہم پہ جتنا فضل ہے وہ کم ہے۔ اس لیے دنیا میں سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑی دولت، سب سے بڑا انعام اگر کوئی ہو سکتا ہے تو وہ یہ ہے کہ آدمی بتوں کے آگے سے ہٹ جائے، آدمی ندی نالے کے آگے سر جھکانے سے باز آ جائے، اپنے ہاتھوں کے تراشے ہوئے بت خانوں کے سامنے جھکنے سے باز رہ جائے اور اس خدا وحدہ لا شریک کے دربار میں جھکنے لگے، اپنے سروں کو اس کے دربار میں جھکانے لگے جو تمام کائنات کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے لیے ہمیں جتنا فخر ہونا چاہیے وہ کم ہے کہ ہم ایک خدائے بزرگ و برتر کے ماننے والے بھی ہیں۔ سر جھکاتے ہیں تو اپنے پروردگار کے لیے، نمازیں پڑھتے ہیں تو اپنے پروردگار کے لیے، کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو رضائے الہی کے لیے۔ شرک اور کفر کی سرزمینوں سے نکال کے ہمیں دامن توحید میں آباد کیا گیا، اس سے بڑا اور کون سا فضل۔ اور جب ہم دامن توحید میں آ گئے تو اب ہمارے لیے کچھ ذمہ داریاں ہیں، بے نتھا ہمیں نہیں چھوڑا گیا، ہمارے لیے کچھ کنڈیشنز لگائی گئی، کچھ بندشیں رکھی گئی کہ اب آپ دامن اسلام میں آئے ہو، ایک خدائے برتر و بزرگ کے ماننے والے بن کے آئے ہو، اب آپ دین اسلام کے متبع بن کے آئے ہو، دامن اسلام میں آپ اپنے آپ کو وابستہ کیے ہوئے ہو تو اب آپ آزاد نہیں ہو اپنی مرضی سے، اپنے خواہش سے۔ اب دنیا میں جب چاہو تب بیدار ہو جاؤ، جب چاہو تب اٹھ جاؤ، جب چاہو تب سو جاؤ، جو چاہو وہ کھا لو، جہاں سے چاہو وہاں سے کھا لو۔ کنڈیشن لگائی، اب حرام کو حرام کیا گیا، حلال کو حلال کیا گیا۔ جو چیزیں حرام تھی انہیں اللہ اور رسول نے بیان کر دیا، جو چیزیں حلال تھی ان کے لیے بھی اللہ اور رسول نے اشارے عطا فرما دیے۔ میں عرض کرنا چاہوں گا، حرام کو حرام قرار دے دیا گیا، حلال کو حلال قرار دے دیا گیا، تاکہ اب قوم مسلم کہیں غلط راستوں سے اپنا پیٹ بھرنا شروع نہ کرتے، کہیں غلط راستوں سے اپنی پرورش کرنا شروع نہ کرتے۔ اس لیے اللہ نے کنڈیشن لگائی، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، اور یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے۔ شراب کو حرام قرار دیا گیا، جوئے کو حرام قرار دیا گیا، چوری حرام قرار دی گئی، ڈاکہ حرام قرار دیا گیا، قتل ابداً حرام قرار دیا گیا۔ میں عرض کرنا چاہوں گا، وہ چیزیں جو انسانیت کے فائدے میں نہیں تھی انہیں اسلام نے روک دیا، اور جن چیزوں سے انسانیت کو فائدہ تھا ان چیزوں کو اللہ و رسول نے جائز قرار دے دیا۔ ہمارے علماء اہل سنت کے نورانی چہرے آپ ملاحظہ فرمائیں اور برکتیں حاصل کریں۔ ہر اس چیز کو اسلام نے جائز قرار دیا جو انسانوں کے فائدے کی چیز تھی، اور جو ناجائز تھی اسے حرام قرار دیا۔ شراب حرام قرار دے دی گئی، اس لیے نہیں کہ وہ پانی ہے، یہ شربت ہے، بلکہ اس سے عقل اور خرد، شعور اور احساس ختم ہو جاتے ہیں۔ انسان اپنے بھی وقار کو مٹی میں رون دیتا ہے، اپنے کنبے کے وقار کو بھی مٹی میں رون دیتا ہے، خاندانی وجاہت کو زمینوں میں رون دیتا ہے۔ اس لیے شراب کو حرام قرار دیا گیا، جوا اس لیے حرام قرار دیا گیا کہ جوئے کی بنیاد پہ آدمی جب محنت کی کمائی ہوئی دولتیں ہار جاتا ہے اور وہ اپنے سرمایہ کو اللہ اکبر جوئے کی محفل میں جوئے
جوئے کی مجلس میں تباہ و برباد کر لیتا ہے تو اپنی عزت بچانے کے لیے، جھوٹی شان قائم رکھنے کے لیے چوریاں کرتا ہے، ڈاکے ڈالتا ہے، جیب تلاشیاں کرتا ہے، اس کا لے کے مار لیتا ہے، عزتیں ختم ہو جاتی ہے، وقار انسانیت تباہ ہو جاتا ہے۔ انسان جواری انسان اپنا ہی نہیں، اپنی قوم کا، اپنے مذہب کا، اپنے ملک کا، اپنے وطن کا بھی مگر کر دیتا ہے اور اسے احساس بھی نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے جوئے کو حرام قرار دیا گیا، زنا اس لیے حرام قرار دیا گیا کہ زنا کی بنیاد پہ انسانوں کی عزتیں نیلام ہوتی ہے اور بقائے نسل انسانی کا کوئی پتہ بھی نہیں ہوتا ہے، اس لیے زنا کو حرام قرار دیا گیا۔ بہت بے پناہ مسالے ہیں اسلام میں، ان تمام مسالے کی طرف اتنے قلیل وقت میں نہیں جا سکتا۔ میں عرض یہ کرنا چاہوں گا، جو چیزیں اسلام میں انسانوں کے لیے مضر تھیں انہیں منع کیا گیا، اور جن چیزوں سے انسان کو فائدہ تھا ان چیزوں کو اسلام میں اپنایا گیا۔ اس لیے آپ مومن ہیں اور مومن کو اتنا عظیم بنایا کہ اسے حرام سے بچا لیا، اسے ناجائز سے بچا لیا، اسے الجھنوں سے بچا لیا۔ اللہ اکبر۔ اب انسان جب کسی بھی مذہب میں ہو، انسان ہو، پیٹ بھرا ہوا ہو، آنکھ کھلی ہو، دماغ میں سوچنے کی صلاحیت ہو، تو اب جب کبھی ایسا آتا ہے موقع کہ انسان چاہتا ہے کہ میں اپنے خدا کو، اللہ کی عبادت کرنا چاہوں گا، انسان اپنے سر کو جھکانے لگتا ہے، انسان چاہتا ہے کہ میں عبادت کروں، وہ کسی بھی اسم کا ہو، انسان چاہتا ہے عبادت کروں۔ اللہ اکبر۔ دنیا میں آپ کہیں چلے جائیے، کرسچن میں آپ جائیے تو ان کے یہاں ہفتہ بھر گناہ کر لو اجازت ہے، اتوار کو جا کے پادری کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لو، آپ کے گناہ ایک ہفتے کے مٹا دیے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ سکھ کمیونٹی میں آپ چلے جائیے، ایک کتاب پڑھ لیجئے، سن لیجئے، کور کے پورچھل سے اسے جھولا دیجئے، ہوا دے دیجئے، آپ کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ ہمارے برادران وطن کے یہاں یہ تھوڑے سے معاملات اکٹھا کر کے آگ پہ رکھ کے اسے سوہا کر دیں، جلا دیں، ان کے گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ ان کا مذہب یہ کہتا ہے، لیکن ہمارا مذہب یہ کہتا ہے کہ تم نے گناہ کیا ہے، تم نے غلط کام کیا ہے، تم نے بے پناہ ظلم کیا ہے، تو اب ایسے معافی نہیں ہوگی، بلکہ جس کے ساتھ ظلم کیا ہے اس سے معافی مانگو۔ اللہ کے ساتھ ظلم کیا، اللہ سے معافی مانگو۔ بندوں کے ساتھ ظلم کیا ہے، بندوں سے معافی مانگو۔ استاد کے ساتھ ظلم کیا، استاد کے ساتھ معافی مانگو۔ بھائی کی جائیداد ہڑپ کی ہے، بھائی کے ساتھ معافی مانگو۔ اللہ اکبر۔ اور تم جب عبادت کرنے آؤ تو ابھی عبادت کے لیے جسم کا پاک ہونا ضروری ہے اور پورے بدن کا پاک ہونا ضروری ہے۔ نیت کرنا ہوگی، صاف کپڑے پہننا ہوں گے، جہاں پہ آپ عبادت کریں اس جگہ کا پاک صاف ہونا ضروری ہے۔ یہ تمام مسالے ہیں، شریعہ ہے جو اللہ نے ہمارے لیے رکھے ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، عبادت کرتے ہیں تو صاف کپڑوں میں، پاک جگہ پر، پاک مقام پہ کھڑے ہو کے عبادت کرتے ہیں۔ اور جب ہمارا پروردگار ہمیں ملاحظہ کرتا ہے کہ یہ میرا بندہ دنیا سے کٹ کے آیا ہے، تمام دنیا سے نکل کے آیا ہے، اس عالم میں آیا ہے کہ دوست اس کا محفل میں انتظار کر رہے تھے، بیوی بستر پہ انتظار کر رہی تھی، ماں اپنے گھر میں انتظار کر رہی تھی، بچے مارکیٹ میں انتظار کر رہے تھے، لیکن جیسے ہی کائنات عالم میں نغمہ لاہوتی بلند ہوا، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، اس نے دوست کو چھوڑ دیا، بیٹے کو چھوڑ دیا، بیٹی کو چھوڑا، بیوی بستر پہ انتظار کر رہی ہے اسے چھوڑا، ماں باپ کی دعائیں لے کے قدم بڑھاتا اللہ کے گھر میں آیا۔ ادھر نغمہ لاہوتی فضائے بسیط پہ اعلان کر رہا ہے، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم۔ یہ آ گیا اللہ کے دربار میں، اب رب اسے ایسے نہیں جانے دے گا۔ آیا ہے تو گناہوں میں لپٹا ہوا آیا ہے، آیا ہے تو بربادیوں سے برداشت نہ ہو کے آیا ہے، آیا ہے تو ظلم کر کے آیا ہے، آیا ہے جیب تراش کے آیا ہے، آیا ہے گالیاں بک کے آیا ہے، آیا ہے بھائی کا حق مار کے آیا ہے، آیا ہے دوستوں کا دل دکھا کے آیا ہے، لیکن مسجد کے دروازے پہ آیا تو فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کہ اس کے سر سے گناہوں کا بوجھ اتار، میرا بندہ بن کے آیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک گناہوں کا بوجھ میرا بندہ بن کے آیا ہے۔
فرشتوں نے بوجھ اتار دیا، گیا نیت کی، وضو کیا، غسل کیا، جو کرنا تھا وہ کیا۔ ماشاءاللہ آیا ہے بندہ، نماز پڑھی، چل دیا، وعدہ کر کے اپنے خدا سے وعدہ کر کے چل دیا کہ مولا زندگی رہی تو دوبارہ آؤں گا، زندگی رہی تو دوبارہ آؤں گا۔ چلا دروازے پہ پہنچا، فرشتے وہ گناہوں کا بوجھ رکھنا چاہتا، میرے رب کی رحمت کو جوش آیا، فرمایا فرشتوں یہ دنیا سے آیا تھا تو گناہگار بن کے آیا تھا، گناہوں کا بوجھ لے کے آیا تھا، مگر اب میرے دربار میں آ کے جا رہا ہے تو میری رحمت کو یہ گوارا نہیں میرا بندہ دنیا میں واپس جائے تو گناہوں کا بوجھ لے کے جائے، اس کے بوجھ کو ہٹا دو، اسے آج گناہگار مت جانے دو بلکہ گناہوں کی گٹھیاں چھین لو، یہ مجھ سے وعدہ کر کے جا رہا ہے زندہ رہوں گا تو واپس آؤ۔ ایک نماز پڑھو تو گناہ کا بوجھ اتر جاتا ہے، ایک رزق حلال کھاؤ تو عبادتیں قبول ہو جاتی ہیں، رزق حلال کھاؤ تو عبادتیں قبول ہو جاتی ہیں، مگر ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہمیں احساس نہیں ہے یہ عبادت، یہ ریاضت، روزہ، حج، زکوٰۃ، نماز، یہ سب کب ہے جب ہمارا ایمان سلامت۔ جاوید بھائی جب ایمان سلامت ہے تو یہ سب چیزیں پائی جائیں گی، اور ایمان ہی نہ رہے تو نہ نماز قبول، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، سب ایمان کے لوازمات ہیں۔ یہ مفتیان کرام، جلوہ گر سادات کرام موجود ہیں، میں عرض کرنا چاہوں گا سب نماز کے ایمان کے لوازمات ہیں۔ یہ ایمان کے بعد ہی نماز فرض ہوئی ہے، ایمان لانے کے بعد روزہ فرض ہوا ہے، ایمان لانے کے بعد زکوٰۃ فرض ہوئی ہے، ایمان لانے کے بعد حج فرض ہوا ہے۔ اگر ایمان ہے تو یہ فرائض و واجبات، سنن و مستحبات و مؤکدات ہمارے لیے ہے، اور اگر ایمان نہیں ہے تو 7 ارب سے زیادہ انسان دنیا میں بستے ہیں، ان میں 2.25 ارب ہم ہیں، باقی 5.25 ارب لوگوں پہ نہ روزہ فرض ہے، نہ زکوٰۃ فرض ہے، نہ حج فرض ہے، نہ انہیں کوئی اور عبادات مؤکد کی گئی ہے۔ صرف ہمارے لیے احسان ہے کہ تم دامن اسلام پہ آئے ہو، اب تمہارے لیے یہ عبادت ہے، یہ عبادت ہے، یہ کرو گے یہ اجر ہے، یہ کرو گے یہ اجر ہے، ماں باپ کی خدمت کرو گے جنت تمہارے لیے ہے، اللہ اکبر، علماء کی عزت کرو گے جنت تمہارے لیے ہے، اساتذہ کی عزت کرو گے جنت تمہارے لیے ہے، بڑے کی تعظیم کرو گے جنت تمہارے لیے ہے، چھوٹے پر رحم کرو گے جنت تمہارے لیے ہے۔ یہ تمام نعمتیں ہمیں ایمان لانے کے بعد ملی، اس لیے ایمان کو ضائع نہ جانے دو، اور ایمان نام ہے۔ حضرت علامہ سعد الدین تفتازانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضہ عنہ اپنے مشہور زمانہ کتاب عقائد، شرح عقائد میں ارشاد فرماتے ہیں الایمان، تعریف کرتے ہوئے والتصدیق بما جاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم من عند اللہ، ایمان نام ہے جو کچھ اللہ کے رسول اللہ کے یہاں سے لے کر کے آئے، والتصدیق اس کی تصدیق کا نام ایمان۔ ایمان کی ڈیفینیشن میں نے عرض کی ابھی، علامہ سعد الدین تفتازانی فرماتے ہیں کہ بما جاء نبی صلی اللہ علیہ وسلم من عند اللہ والتصدیق، ایمان نام ہی اس چیز کا ہے کہ مصطفیٰ جو لے کے آئے اس کی تصدیق کرو، اور مصطفیٰ جو لائے اس کی تصدیق دل سے بھی کرو، زبان سے بھی کرو، تصدیق بالقلب بھی ہونا چاہیے، تصدیق باللسان بھی ہونا چاہیے۔ ہمارا عمل چیخ چیخ کے پکار رہا ہے کہ ہمیں ایمان تو ہے لیکن ہم عملاً تصدیق سے کورے ہو گئے۔
اس نبی کی عظمت پہ ہم انگلیاں اٹھانے لگے، اس کی حیات پہ انگلیاں اٹھانے لگے، اس کے علم غیب پہ انگلیاں اٹھانے لگے، وہ نبی جو اللہ کا محبوب بن کے آیا اس کی شفاعت پہ انگلیاں اٹھانے لگے، تو ایمان کہاں رہے گا؟ اس لیے نام تو ایمان جو سرکار لائے اس کی تصدیق کا نام ہے۔ نبی علم غیب لے کے آئے، نبی نماز لے کے آئے، نبی روزہ لے کے آئے، نبی شفاعت کا اعلان کرتے آئے، نبی غریبوں کی مسیحائی کا اعلان کرتے آئے، سب چیز ماننا ہے مینو آن، تب کہیں جا کے ہم مسلمان ہوں گے۔ سیدنا سرکار امام ابو یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، سیدنا سرکار امام ابو یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک شخص نے لوکی کھانے سے انکار کر دیا۔ یہ علماء بیٹھے، مفتی وسیم صاحب بھی آگے ماشاءاللہ، لوکی کھانے سے انکار کر دیا کہ مجھے یہ لوکی پسند نہیں ہے، کوئی سبزی آپ کھائیں یا آپ کا اختیار، نہ کھائیں آپ کا اختیار۔ لیکن جناب امام ابو یوسف نے فرمایا کہ مصطفیٰ کو پسند ہے یہ لوکی کدو شریف، تو انکار کر رہا ہے، توہین کے طور پہ قید کر دیا۔ کہا اگر نبی کی پسند کی ہوئی چیز کا انکار کرے گا تو قتل کر دیا جائے گا، میرے دارالقضا کا فیصلہ یہ ہوگا۔ اللہ اکبر، تو یہ ایمان۔ اب سلام کوئی نہ پڑھے، ہم نہیں کہتے تو پڑھ، ہم نہیں کہتے پڑھ، اللہ جسے توفیق دے نبی کی بارگاہ میں سلامی پیش کرنے کی، وہ تو بارگاہ ایسی ہے 70,000 صبح کو آ کے سلامی دیتے ہیں، 70,000 رات کو آتے ہیں وہاں سلامی دیتے ہیں، اولیاء رجال غیب جا کے سلامی دیتے ہیں، امت جا کے سلام پیش کرتی ہے، کعبہ بھی سلام پیش کرتا ہے، کائنات سلام پیش کرتی ہے۔ ہم نہیں کہتے تو سلام پڑھ، لیکن انکار کرے گا تو ہم تجھے مسلمان ماننے کو تیار نہیں۔ اس لیے جو مسلمان ہوگا وہ نبی کی غلامی میں اپنی سلامی پیش کرتا ہوا نظر آئے گا۔ ہم نہیں کہتے تو نبی کو عالم غیب مان، ہمارے علماء بھی غلطی کر جاتے ہیں، عالم الغیب کہہ جاتے ہیں۔ الف لام یا استغراق کا ہے، عالم غیب اگر کوئی نہیں مانتا تو وہ جانے، اس کا کام جانے، مگر غیب کا انکار کرے گا تو پیارے پھر تجھے بڑی مصیبت ہوگی۔ غیب کا انکار کرنے سے پھر بعض جگہ ایسی آئیں گی کہ ایمان غائب ہو جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ غیب نہیں تو کیا دیکھا ہے کسی نے؟ عرض کروں اپنے علماء کی موجودگی میں ہم کلمہ پڑھاتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، مسلمان کرتے ہیں تو یہی کلمہ پڑھا، خود بھی محبتاً یہ پڑھتے ہیں۔ اس کا ترجمہ کیا ہے یہ علماء بتاتے ہی رہتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، بلند آواز سے بولو، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے رسول اور اس کے بندے ہیں۔ اس سے بڑا جھوٹ دنیا میں کوئی بولا گیا؟ توجہ ہے؟ اس سے بڑا جھوٹ کوئی دنیا میں بولا گیا؟ کسی نے دیکھا کہ اللہ کو؟ گواہی کب ہوتی ہے؟ آن دا اسپاٹ کیس دیکھ کے گواہی دی جاتی ہے، آن دا اسپاٹ گواہی دی جاتی ہے، تب گواہی ماننی ہوتی ہے، ورنہ وہ جھوٹا گواہ کہلاتا ہے۔ آپ نے خدا کو اپنے گھر میں، اپنی بستی میں، اپنے محلے میں، اپنے پہاڑوں میں، اپنے علاقوں میں، اپنے صوبے میں، اپنے ملک میں کہیں دیکھا؟ تو پکاریں گے حضرت علامہ نثار احمد خان صاحب، حضرت علامہ سلطان علامہ سلطان صاحب کہ بلا شبہ نہیں دیکھا مگر یہ شہادت علی شہادت ہے، مصطفیٰ نے گواہی دی ہے، امت نے گواہی تسلیم کی ہے، اور اس طرح ہم نے اس پروردگار کو ایک سبحان اللہ، فرمان مصطفیٰ، شہادت علی
معتبر ہے فقہ میں. تو مصطفیٰ نے گواہی دی, میں نے دیکھا. رأیت ربی فی احسن صورہ, میں نے اپنے رب کو دیکھا حسین شکل میں ملاحظہ. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ انہوں نے دیکھا ایسے غیب کو دیکھا جو اسرار میں اسرار ہے. اس غیب کو دیکھا اور کوئی غیب کیا. تم پہ نہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا, تم پہ کروڑوں درود. بے شک, سبحان اللہ. مسلمانوں, نبی کو ماننا ہوگا. اور نقطہ اتحاد کی بات بہت ہوتی ہے. نقطہ اتحاد ہے مصطفیٰ کی ذات. اولیاء اکرام کی عظمتیں اپنی جگہ, صحابہ کی عظمتیں اپنی جگہ, لیکن کوئی کسی ولی سے متاثر, کوئی کسی عالم سے متاثر, لیکن سب جہاں متحد ہوتے ہیں وہ جگہ ہے ذات مصطفیٰ. یہاں زمین بھی اس ذات میں متفق ہے, آسمان بھی اس ذات میں متفق ہے, ملائکہ بھی اس ذات میں متفق ہے, بشر بھی اس ذات میں متفق ہے, جنات بھی اس ذات میں متفق ہے. اولیاء, علماء, صوفیاء, نجیب, اوتاد, اقطاب, اشراف, اوتاب, اغواص, سب متفق اس ذات پہ ہے. وہ ذات ہے جناب مصطفیٰ جان رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم. اس ذات میں جو صفات خدا نے رکھی ہیں انہیں تسلیم کر لو, اتحاد ہو جائے. اسکول بنانے, مدرسے چلانے, مسجد میں تقریر کرنے سے اتحاد نہیں ہوگا. اتحاد ہوگا نبی کی عظمت کو فالو کرنے سے, نبی کے علم کو فالو کرنے سے, نبی کے اختیار کو فالو کرنے سے, نبی پہ سب کچھ نثار دینے سے اتحاد ہوگا. اسی لیے بریلی کا امام حجت اللہ القاہرہ مجدد بیت الماسیہ سیدنا سرکار امام محمد رضا فاضل بریلی بھی فرماتے ہیں, حبیبی یا رسول اللہ, کروں تیرے نام پر جالسہ فدا, میں جاں تو جہاں فدا, تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا, کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. حضرات گرامی, نقطہ اتحاد ہے ذات مصطفیٰ. بے شک, کیا بات ہے. اب مصطفیٰ کی عظمت تو اپنی جگہ جانے دیجئے, کون بیان کرے گا؟ کوئی بیان نہیں کر سکا سوائے ان کے رب کے. نہ ان کے ساتھی بیان کر سکے, نہ ان کے بعد والے بیان کر سکے, سوائے ان کے رب کے کون بیان کرے. حضرت حسان تو کہتے ما حسن من کلم تر خط عینی واجمل من کلم تلد النساء خلقت مبرا من کل عیبی کانک قد خلقت کما تشاء. جامی کہتے ہیں لا یمکن الثناء کما کان حقہ, بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر. سعدی کہتے ہیں بلغ الاولی بکمالہ کشفت حجاب جمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. احمد رضا بریلوی کہتے ہیں حبیبی یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام, سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے, سب کچھ کہہ لے گی. ان کے ثناخواں کی چپ ہو رہا ہوں کہہ کے کیا کیا کہوں تجھے. میں عرض یہ کرنا چاہوں گا کہ ان کی شان تو ان کا رب بیان کرے. ہم جو کرتے ہیں یہ غلامی کا ثبوت دینے کے لیے آقا ہمیں غلام مانے, آقا ہمیں غلامی میں لے لے. نقطہ اتحاد ہے ذات مصطفیٰ, اور ذات مصطفیٰ میں اختیار بھی ہے, علم غیب بھی ہے, وہاں پہ سماع موتا بھی ہے, حیات النبی بھی ہے. اللہ اکبر. اور شفیع محشر ہونے کا فخر بھی انہیں حاصل ہے. یہ تمام چیزیں ماننا ہوں گی تب کہیں جا کے نبی کی ذات پہ ہم اور آپ متفق ہو سکتے ہیں. حضرت کہتے ہیں انہیں جانا, انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان. اور ایک مسئلہ یہ ہے جہاں چاہو وہاں ماتھا مت ٹیکو. بت کے آگے ماتھا مت ٹیکو, درخت کے آگے ماتھا مت ٹیکو, بہتے پانی کے آگے سر مت جھکاؤ.
اللہ کے لیے پاک صاف ہو جاؤ، وضو کر لو، پھر جہاں زمین صاف ملے وہاں قبلہ روح ہو کے سر جھکاؤ۔ اب چاہے وہ مسجد ہو، مدرسہ، خانقاہ ہو یا آپ کی دکان، کھیت ہو یا کھلیان، اللہ اکبر، یہاں آپ جہاں نماز پڑھیں گے آپ کی نماز آپ کا رب قبول کرے گا۔ لیکن نماز پڑھنے سے پہلے یہ بھی دیکھنا ہے کہ امام کیسا ہے۔ یہ ضرور دیکھ لینا کہ امام کیسا ہے۔ نماز دمشق میں بھی ایک امام پڑھا رہا تھا، دمشق میں ایک امام نماز پڑھا رہا تھا اور دہلیز فاطمہ پہ کھڑا ہو کے نبی کا نواسہ کہہ رہا تھا اس کے پیچھے نماز میں نہیں پڑھوں گا۔ بہت خوب، کیا بات ہے حضرت۔ نماز پڑھا رہا تھا امام دربار خلافت میں، جامع مسجد دمشق میں، جہاں جس کے مینار پہ حضرت عیسیٰ نزول فرمائیں گے، اس جامع مسجد دمشق کے منبر پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھا رہا تھا، امیر اس زمانے کا، بادشاہ اس زمانے کا، لیکن دہلیز فاطمہ پہ کھڑے ہو کے گنبد رسول اللہ کے سامنے میرا حسین کہہ رہا تھا یہ فاسق ہے، نماز نہیں پڑھوں گا، یہ فاجر ہے، نماز نہیں پڑھوں گا، یہ شرابی ہے، نماز نہیں پڑھوں گا، یہ ظالم ہے، نماز نہیں پڑھوں گا، یہ دین کا بدکار ہے، نماز نہیں پڑھوں گا۔ اللہ اکبر، جنگ کا اعلان ہوا، کربلا میں آ گئے۔ اللہ اکبر، سمجھو ہے، کربلا میں آ گئے تو معلوم یہ ہوا کہ امام دیکھنا بہت ضروری ہے۔ امام دیکھنے کا نظریہ دیا ہے حسین نے۔ امام دیکھو نظریہ دیا امام علی مقام نے، مقتدی دیکھو یہ نظریہ دیا ہم شبیہ امام نے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مصطفی اعلی حضرت۔ یہ نظریہ دیا شہزادہ گلخبا حضرت امام حسین اعظم نے، لیکن جب کربلا میں آئے پانی بند کر دیا گیا۔ 9 محرم الحرام ہے، ظہر کا وقت ہے، ہمارے ابن سعد کا قاصد آتا ہے کہ جو فیصلہ ہوگا ہو جائے گا، جیسا بھی مصالحت ہو یا جنگ ہو اس کا فیصلہ بعد میں ہوگا، لیکن آپ آلے نبی ہیں، ہم چاہتے یہ ہے کہ آپ کی ابتدا میں نماز پڑھ لیں، آپ کی ابتدا میں نماز پڑھ لیں، آپ چاہیں ہماری ابتدا میں نماز پڑھ لیں۔ ایسے میں سیدنا امام حسین 9 محرم الحرام کو 60 ہجری کی 61 ہجری کو 9 محرم کے دن ظہر کے وقت جواب دینا چاہتے تھے کہ ہم شکل پیغمبر حضرت علی اکبر خیمے سے نکلے اور عرض کرتے ہیں جو نبی کی آل پہ پانی بند کر دے اس کے پیچھے ہم نماز نہیں پڑھیں گے۔ قاصد واپس لوٹ گیا، اللہ اکبر آیا تو آپ امام بن جاؤ، ہم مقتدی بن جائیں۔ ہم شکل پیغمبر جواب دیتے ہیں جو نبی کی آل پہ پانی بند کر دے ہم اس کو نہ مقتدی بنانا پسند کریں گے نہ امام بنانا پسند کریں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ اگر حسینی ہو امام ضرور دیکھنا، جگہ ضرور دیکھ لینا، یہ نبی کا گستاخ تو نہیں ہے، نبی کو اپنے جیسا تو نہیں کہتا، نبی کو بے علم تو نہیں بتاتا، نبی کو مرا ہوا تو نہیں مانتا۔ اب یہ دیکھ لینا کہ اس مصلی سے نبی کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کیا جاتا ہے کہ نہیں، سلام پیش کیا جاتا ہے کہ نہیں، نبی کو کائنات میں سب سے افضل البشر مانا جاتا ہے کہ نہیں، نبی کو کائنات میں خیر انبیاء مانا جاتا ہے کہ نہیں۔ اگر اس کے عقیدے آپ جیسے ہوں تو اس کے پیچھے بھی غلام بن کے کھڑے ہو جانا، اس لیے کہ وہ آپ کا امام ہے، آپ کے اس کے غلام ہیں۔ اور اگر عقیدہ نہ میچ کرے تو نہ مسجد میں نماز ہوگی، نہ جنازے میں نماز ہوگی، نہ استسقاء کی نماز ہوگی، اللہ اکبر، نہ کوئی اور نماز اس کے پیچھے ہوگی۔ میرے دوستو بزرگوں، ممبر نبی پہ بیٹھ کے سب سے پہلی مرتبہ ممبر نبی کے خلاف بغاوت کی یزید میں
اور جب مصلی نبی پہ ابو بکر بیٹھے امت سیدھی چلتی رہی، عمر بیٹھے امت سیدھی چلتی رہی، عثمان آئے امت صحیح راستے پہ رہی، حضرت علی آئے امت صحیح راستے پہ رہی، امام حسن مجتبی آئے امت صحیح راستے پہ رہی، حضرت امیر معاویہ آئے امت صحیح راستے پہ رہی، ہارون رشید آئے امت صحیح راستے پہ رہی۔ مگر جب امت کے امام بن کے نبی کے گستاخ آئے، شریعت کے فجار آئے، تو امت میں اختلاف ہوا۔ یزید پہلا فاجر و فاسق لعنتی شخص تھا جو ممبر رسول میں بیٹھتا بھی تھا، شراب بھی پیتا تھا، جو ممبر رسول میں بیٹھتا بھی تھا، زنا بھی کرتا تھا، جو ممبر رسول میں بیٹھتا تھا، ظلم بھی کرتا تھا، جو ممبر رسول پہ امامت بھی کرتا تھا اور نبی کی آل سے بغض بھی رکھتا تھا۔ لیکن جب بات کا زمانہ آیا تو آپ دیکھیں گے کہ ممبر رسول پہ جب اچھے کردار کے لوگ بیٹھے، حضرت امام شارانی آئے، اللہ اکبر، امت صحیح راستے پہ رہی، امام رازی آئے امت صحیح راستے پہ رہی، امام غزالی آئے امت صحیح راستے پہ رہی، حضرت امام ابو الحسن اشعری آئے امت صحیح راستے پہ رہی، امام ابو منصور ماتوریدی آئے امت صحیح راستے پہ رہی، امام اعظم آئے، امام مالک آئے، امام شافعی آئے، امام احمد بن حنبل آئے، امام محمد آئے، امام ابو یوسف آئے، امام زفر آئے، امام شارانی آئے، امام رازی آئے، امام غزالی آئے، حضرت امام ابن عابدین شامی آئے، شیخ عبدالحق محمد دہلوی آئے، امام احمد رضا آئے، تو امت سیدھے راستے پر رہی، اس لیے کہ یہ کہتے رہے یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، تجھے مانا تجھے جانا، نہ رکھا خیر سے کام، للہ الحمد، دنیا سے مسلمان گیا، ان کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت پیش کرتے رہے۔ لیکن جب اس منبر پہ ایسے لوگ آئے جنہوں نے کہا سلام پڑھنا منع ہے، جنہوں نے کہا کہ فاتحہ پڑھنا منع ہے، جنہوں نے کہا ایصال ثواب منع ہے، جنہوں نے کہا علم غیب نبی کا انکار کرنا ضروری ہے، تو امت میں اختلاف پڑا۔ یاد رکھیے جو عقیدت مند مصلی پہ بیٹھے گا وہ قوم کو بھی جوڑے گا، بڑوں کو بھی جوڑے گا، علماء میں اتفاق پیدا کرے گا، مدارس کی تعلیم کو روز بروز ترقی دے گا، مساجد سے پورے اسلام کا کنسپٹ پیش کرتا ہوا نظر آئے گا، پڑوس میں گزرے گا تو اللہ اکبر راستے سے پورا کرکٹ ہٹائے گا، بڑوں کی عزت کرے گا، چھوٹوں پہ رحم کرے گا۔ اللہ جب نبی کا غلام بن جائے گا تو اسے ایک خول میں رہنا ہوگا کہ دنیا کا کوئی آدمی یہ نہ کہہ دے کہ غلام مصطفیٰ جا رہا ہے، اس کی سیرت خراب ہے، اس کا کردار خراب ہے، اس کا قول خراب ہے، اللہ اکبر، اس کا عمل خراب ہے۔ وہ سوچے گا کہ زمانہ دیکھے تو کہے کہ نبی کا غلام جا رہا ہے، کبھی تو تاج شریعہ نظر آتا ہے، نبی کا غلام جا رہا ہے، کبھی تو مفتی اعظم نظر آتا ہے، نبی کا غلام جا رہا ہے، کبھی تو مفتی سلطان نظر آتا ہے، اللہ اکبر، نبی کا غلام آ رہا ہے، کبھی تو سید نزاکت نظر آتا ہے، نبی کا غلام جا رہا ہے، کبھی تو مفتی شمشاد نظر آتا ہے۔ وہ اپنے کرائٹیریا کو بدنام نہیں ہونے دیتا، وہ اپنے زندگی میں مسائل اختیار کر لیتا ہے، لیکن قوم روٹ جائے، اتفاق نہ رہے، انتشار ہو جائے، اسے یہ گوارا نہیں ہوگا، بلکہ وہ قوم کو اتحاد کی تحلیز پہ، اسلام پہ لے کے آئے گا۔ پیارے حبیب کو پکار، پیارے نبی کا نام لے، دامن مصطفیٰ میں آ پائے رسول۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ مسلمان رب نے بنایا، یہ سب سے بڑا انعام ہے۔ حرام چیزیں منع کر دی گئی، حلال چیزیں کھانے کی اجازت دے دی گئی۔ آپ ایک چیز بتائیے، یہ علماء اہل سنت جلوہ گر ہے۔ ابھی آپ نے بہت اچھا خطاب سماعت کیا مفتی صاحب کا، ہمارے مفتی شمشاد صاحب کا، وہ اتنا اچھا خطیب تو نہیں ہے، مگر سرکار تاج شریعہ کا غلام، ان کا فیض آ جاتا ہے، کچھ باتیں میں کہہ دیتا ہوں۔ شکم مادر میں آپا، یہی پروسیس ہے نا، شکم مادر میں اللہ کی مرضی سے انسان کا نطفہ قرار پائے۔ کفیل بھائی سننے کی بات، 40 دن پڑا رہا، سڑنے کے پروسیس سے گزرتا رہا،
پھر 40 دن اور گزرے، خونی شکل اختیار کر گیا، چھلے ہوئے انڈے کی شکل۔ پھر 40 دن اور گزرے، اب یہ ایک صورت اختیار کر گیا، علقہ کی منزل سے گزر گیا، مضغہ کی منزل سے گزر گیا، بستہ کی منزل سے گزر گیا، اب ایک شکل اختیار کر گیا۔ علماء کی توجہ چاہتا 120 دن کے بعد، 120 دن گزرنے کے بعد شکم مادر میں اب روح ڈالنے آیا فرشتہ۔ 120 دن کے بعد روح ڈالنے آیا فرشتہ۔ اس کی شکل کیا ہے؟ جون کی مانند شکم مادر میں لٹکا ہوا۔ روح پڑ گئی، جیسے ہی روح آئے گی جسم انسانی میں تو اسے حرارت بھی چاہیے، برودت بھی چاہیے، خوراک بھی چاہیے، ہوا بھی چاہیے، پانی بھی چاہیے۔ جسم میں جب تک روح باقی ہے پانی چاہیے، ہوا چاہیے، گرمی چاہیے، ٹھنڈک چاہیے، غذا چاہیے۔ میرے رب اب یہ زندہ ہو گیا شکم مادر میں، کھائے گا کیا؟ توجہ ہے؟ اللہ نے کہا انتظام ہم کریں گے، ہم مسبب الاسباب ہیں، قادر مطلق ہے، رزاق ہے۔ اللہ بند پیٹ میں کیا انتظام کرے گا؟ رب نے فرمایا وہ فاسد خون جو ہر مہینہ نکلتا ہے اس پہ پابندی لگا دی جائے گی، اب وہ خون اسے پلایا جائے گا۔ اللہ نے دولتیں دی ہیں، روٹیاں پاؤں کے نیچے پھینکنے والوں، ہاتھوں سے روٹیاں پہنچ کے پھینکنے والوں، رزق کی بے قدری کرنے والوں، ذرا سنو، یہ 6 فٹ کے 5 فٹ کے خوبصورت وجی نوجوان بننے کے بعد رزق کی بے حرمتی کرنے والوں، شکم مادر مل رہا وہ خون جو لگ جائے بدن پہ دھونا واجب، پینا حرام، جہاں گر جائے صفائی لازم۔ اب وہ خون لگا، رب کہاں سے کھلائے گا؟ اللہ نے فرمایا منہ سے نہیں دوں گا، منہ سے نہیں دوں گا۔ کیسے کھلائے گا؟ بائی پاس نالی لگائی گئی۔ توجہ کیجئے، تھوڑی دیر کی بات ہے کیونکہ وقت ہو رہا ہے، اور یہ آخری بات کہہ کہ تقریر پھر کبھی ہوگی انشاءاللہ اگر آپ بلائیں گے۔ بائی پاس نالی لگائی گئی، پروان ہوتا رہا، چڑھتا رہا، نشو و نما ہوتی رہی، پرورش ہوتی رہی، مہینے گزر گئے، 9 پورے۔ اب دنیا میں آیا یہ تو اکیلا نہیں آیا، بائی پاس نالی ساتھ لے کے آئے۔ جیسے یہ اعلان ہوا فلاں کیا بچہ یا بچی آئی ہے، چچا تاؤ خاندان والے رشتہ دار دوست و احباب 10 سالیے 9 سالیے سب خوشیاں منا رہے ہیں۔ ایسے عالم میں حضرت علامہ نثار احمد خان صاحب تشریف لے آئے، مبارکباد پیش کی اور فرمایا بہت جلدی سے یہ بائی پاس نالی کاٹ دیجئے۔ حضرت علامہ مفتی وسیم صاحب، علامہ سلطان العلماء صاحب نے فرمایا کہ مولانا کیا کہہ رہے ہو؟ اگر بائی پاس نالی کٹ گئی تو کھائے گا کہاں سے؟ اس کے کھانے پینے کا ذریعہ یہ ہے، منفذ یہ ہے جہاں سے یہ کھائے گا۔ انہوں نے کہا نہیں کاٹی تو یہ مر جائے گا۔ علامہ بولے اگر کاٹ دی تو مر جائے گا، بھوکا آدمی بھی مر جاتا ہے۔ انہوں نے کہا یہ باقی رہی تو یہ مر جائے گا۔ بہرحال فیصلہ گیا اللہ اکبر حافظ شعیب اختر صاحب کے پاس، اور کہ اب کیا کریں تو کہا کاٹ دو۔ علامہ صاحب فرما رہے ہیں کاٹ دی گئی، کہا سیپٹک ہو جائے گا، آپ نے کاٹ تو دیا۔ علامہ فرمائے کہ نہیں کاٹو گے تو یہ مر جائے گا۔ پروردگار نالی تو ہم نے کاٹ دی لیکن اب یہ کھائے گا کہاں سے؟ مولا تو قادر ہے، تو نے ماں کے پیٹ پہ کھلا دیا لیکن اب کہاں سے کھائے گا؟ تو آواز آئے گی کہ اب یہ منہ سے کھائے گا۔ یہی جملہ بتانے کے لیے میں نے اتنی لمبی تمہید باندھی تھی۔ میرے پروردگار تو قادر تھا، مالک تھا، رازق تھا، تو خالق ہے، تو ماں کے پیٹ میں بھی تو منہ سے کھلا سکتا تھا، ایکسٹرا بائی پاس لگانے کی ضرورت کیوں پڑی؟ تو میرا رب کہے گا عالم تصور میں سنو آواز، کشمیر کے پہاڑوں میں بسنے والوں، یہ پہاڑ گواہی
گواہی دیں گے، یہ دریا گواہی دیں گے، یہ زمینیں گواہی دیں گی، یہ ہوائیں گواہی دیں گی۔ رب کی آواز آج بھی آ رہی ہے، تمام اس کی آواز آتی ہے، سننے والے سن لیتے ہیں، نہیں سمجھنے والے نہیں سمجھتے ہیں۔ رب کی آواز آئے گی عالم تصور کے کانوں سے جب سنو گے کہ میرے بندے میں نے اس منہ کو بچا کے رکھا ہے حرام خون سے، حرام غذا سے، تاکہ میرا بندہ جب میرا نام لے تو حرام غذا اس منہ میں نہ جا گئی ہو، حرام رزق نہ گیا ہو۔ یہ مجھے الحمدللہ رب العالمین کہے گا، یہ مجھے رحمان کہے گا، یہ رحیم کہے گا، یہ مالک یوم الدین کہے گا، یہ مجھے اللہ اکبر اہدنا الصراط المستقیم کہہ کے دعا مانگے گا۔ میرا بندہ اس زبان سے میرا قرآن پڑھے گا، اس لیے میں نے زبان کو آلودہ نہیں ہونے دیا۔ میرا بندہ میرے محبوب پہ درود و سلام پڑھے گا، کبھی کہے گا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، کہ سہانی گھڑی جنت طیبہ کا چار، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ میرا بندہ مجھ پہ میرا قرآن پڑھے گا، مجھے رحمان کہے گا، رحیم کہے گا، ستار کہے گا، قیوم کہے گا، میرے اسماء ذاتی و صفاتی کو لے گا۔ تو میں نہیں چاہتا تھا کہ اس زبان پہ حرام خون چڑھ جائے، میرے نبی کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھے گا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ اس زبان پہ کوئی حرام رزق چلا جائے، اس لیے بائی پاس لگایا۔ اللہ اکبر، میرے مولا تیرا شکر عظیم کہ تو نے زبان کو آلودہ ہونے سے بچا لیا، منہ کو آلودہ ہونے سے بچا لیا، لیکن اب جوان ہو گئے، چل رہے 6 فٹ کے ہیں، پاؤں زمین پہ جب رکھا جاتا ہے زمین ہلنے لگتی ہے۔ اب یہ شراب پی رہا ہے، جوا کھیل رہا ہے، یہ چوری کر رہا ہے، یہ باپ باپ کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، یہ بھائیوں کا حق مار رہا ہے، اور جسم بنا رہا ہے، اللہ اکبر، باڈی بلڈر بن رہا ہے، بھجائیں دکھاتا ہے۔ میں عرض کرنا چاہوں گا میرے بھائی کہ اللہ نے تمہیں اس زمانے میں جب تم بے کس و بے بس تھے تو تمہیں حرام کھانے سے بچا کے پروان چڑھایا۔ اب تو تم عقل والے ہو، شعور والے ہو، فہم و ذکا والے ہو، ادراک والے ہو، تمہیں احساس ہے کہ تمہارے زبان سے رحمان و رحیم نکلتا ہے، الحمدللہ رب العالمین نکلتا ہے، نبی کی بارگاہ میں سلام پڑھتے ہو، درود پڑھتے ہو، تو اب تم اپنے جسم کو حرام کھانوں سے کیوں کھانے کے بعد خراب کر رہے ہو، بلکہ بچاؤ اسے۔ آج آدمی کھانا کھا کے دولتیں استعمال کر کے باڈی تو بنا رہا ہے، لیکن یہ نہیں سوچ رہا بچے گی کیسے۔ اسلام یہ نہیں کہتا باڈی نہ بناؤ، طاقت حاصل نہ کرو، لیکن پہلے یہ کہتا باڈی بنانے سے پہلے بچانے کا انتظام کرو۔ قبر میں جانے کے بعد رستم و سہراب کی باڈی ہے وہ بھی گل جائے گی، شیر ہندوستان کی باڈی ہے وہ بھی گل جائے گی، کیڑے مکوڑے کھا جائیں گے۔ اسلام اس لیے کہتا بنانے سے پہلے بچانے کا انتظام کرو۔ قبر میں جب آپ سو گئے اور اس نبی کو نقطہ اتحاد مان کے اسے اپنا ملجا و ماوا سمجھا، سوالوں کے جواب تیرا رب کون، تیرا دین کیا، تو ان کے بارے میں کیا کہتا ہے دے چکے، تب آواز آئے گی قد صدق عبدی فافرشوا له من الجنہ والبسوا له من الجنہ وافتحوا له بابا الى الجنہ۔ میرے بندے نے سچی بات کہی ہے، اسے جنتی بستر بچھا دو، جنتی لباس پہنا دو، جنت کا دروازہ اس کی قبر میں کھول دو۔ میرا ایمان کہتا ہے قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، کلمہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ میں عرض کرنا چاہوں گا میرے دوستو بزرگوں، اس قبر میں سونے کے بعد اگر یہ جسم بچ گیا تو سمجھو تمہاری زندگی کا مقصد حل ہو گیا، اور جسم کو کیڑے مکوڑے کھا گئے تو کیا کرو گے؟ وہ امام ترکیب بتاتے ہیں، وضو ہو کے نمازیں پڑھو، اچھے کام کرو، احکام شرع پہ عمل کرو، انشاءاللہ قبر میں تمہارا جسم بچ بھی جائے گا اور دنیا میں بن بھی جائے گا۔ تو جسم بچانا بھی ہے، جسم بنانا بھی ہے، تو شریعت پہ عمل کرنا ہوگا، انہیں مانا انہیں جانا، نہ رکھا خیر سے کھا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ انشاءاللہ تقریر کا پورا لب لبا کبھی دوبارہ آنا ہوگا، 2-3 مہینے سے بارش دعا کرو وہ پورا کروں گا انشاءاللہ۔ یہ موضوع بہت طویل ہے، ہاں انشاءاللہ اللہ چاہے گا تو بارش ہوگی، فصلیں آباد ہوں گی، ذکر مصطفیٰ